عزیز طلباء، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ جب تک تمہیں کسی بات کی سچائی کا علم نہ ہو تو اس بات کو کہنے کے لیے تو اپنی زبان یا اپنا منہ مت کھول۔ آج اسی سچ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ گر راست سخن گوئی و در بند بمانی بہ زاں کی دروغت دہد از بند رہائی۔ گر منے اگر، راست منے سچ، سخن منے بات، راست سخن سچ بات، گوئی تو کہے، و منے اور، در منے میں، بند منے قید، بمانی منے تو رہے، بہتر ہے زاں کے اس بات سے کہ دروغت تیرا جھوٹ، دہد تجھے دے، از بند قید خانے سے رہائی چھٹکارا۔ اگر تو سچ بات کہے اور قید خانے میں ڈالا جائے تو بہتر ہے اس بات سے کہ تیرا جھوٹ تجھے قید سے چھٹکارا دے۔ یعنی اگر سچ بات کہنے سے انسان کے وہ قید خانے میں ڈال دیا جا رہا ہے یا وہ قید میں رہ رہا ہے تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تیرا جھوٹ تجھے قید سے رہائی دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا قید خانہ چند دنوں کے لیے ہے اور اس کے بعد آخرت میں اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، لیکن اگر آج اس نے جھوٹ بول کر کے اس سے رہائی حاصل کر لی قید خانے سے تو پھر آخرت میں اس کے لیے اس سے بڑا قید خانہ ہوگا۔ دروغ گفتن بضربت لازم بمانت کہ اگر نیز جراحت درست شود نشاں بمانت۔ دروغ گفتن جھوٹ بولنا بضربت لازم انمٹ چوٹ کی طرح ہے۔ انمٹ چوٹ سے بمانت مشابہت رکھتا ہے۔ ضرب منے چوٹ، لازم منے باقی رہنے والا، یعنی انمٹ۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زخم صحیح بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کا نشان نہیں جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا انمٹ چوٹ کی طرح ہے کہ منے کی، اگر منے اگر، نیز منے بھی، جراحت منے زخم، درست شود درست ہو جائے، نشاں بمانت نشان باقی رہتا ہے۔ کیونکہ کہ اگر زخم درست بھی ہو جائے تو نشان باقی رہتا ہے۔ نبینی، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ برادران یوسف علیہ السلام، برادر کی جمع ہے، یوسف اللہ کے ایک نبی ہیں، بدروغے ایک جھوٹ میں کی منے بدروغے کی جس جھوٹ میں کی موسوم شدن مشہور ہو گئے، بر منے پر، راست منے سچ، گفتن عیشا ان لوگوں کی بات، راست گفتن عیشا ان لوگوں کی سچ بات پر اعتماد نہ ماند، اعتماد نہیں رہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جھوٹ میں جب مشہور ہو گئے، یہ ایک جھوٹ میں جب مشہور ہو گئے تو ان کے سچ بات پر بھروسہ نہیں رہا۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، قال حضرت یعقوب نے کہا، بلکہ سولت گڑھ لیا ہے، لکم اپنے لیے، انفسکم تمہاری جانوں نے، امرن ایک معاملہ۔ حضرت یعقوب نے کہا بلکہ تمہاری جانوں نے اپنے لیے ایک معاملہ گڑھ لیا۔ کیا مطلب؟ یہ ایک بہت مشہور واقعے کی طرف اس سے حضرت شیخ سعدی نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے تھے اور ان کے علاوہ اور بھی جو ہے 11 بھائی تھے۔ ایک ماں سے حضرت یوسف اور ان کے ایک بھائی بنیامین تھے اور باقی اور بھائی تھے دوسری ماں سے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب بہت محبت کرتے تھے، تو ان کے بھائیوں کو جلن ہوئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر کے کہا کہ آپ یوسف ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم بکریاں چرانے جائیں گے۔ اور جب وہ بکریاں چرانے کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کے کپڑے کو ایک بکری ذبح کر کے ان کے کرتے کو بکری کے خون میں لت پت کر دیا اور واپس لا کر کے حضرت یعقوب کو یہ دکھایا کہ دیکھیے ہم لوگ کھیلتے کھیلتے آگے چلے گئے تھے، اور انہوں نے ان کو جو ہے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا آ کر کے کھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خبر سن کر کے جناب یعقوب جو ان کے والد محترم تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی اور بہت روئے۔ حالانکہ انہوں نے مارا تو نہیں تھا، انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر جو ہے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، جب کنویں میں گئے تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے، قافلے والے نے اس کو نکالا اور جو ہے وہ اس کو لے کر کے آگے چلے گئے۔ پھر جا کر کے مصر کے بازار میں انہوں نے بیچ دیا، مصر کا بادشاہ ان کو خریدا اور اپنے محل میں اس کی پرورش کیا۔ پھر آگے چل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی توفیق سے وہ عزیز مصر بن گئے، ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تو قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھے کا زمانہ آیا، آپ نے لوگوں کو غلہ بانٹنا شروع کر دیا۔ ان کے بھائی لوگ بھی غلہ لینے کے لیے پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے بنیامین بھائی تھے یا بنیامین، ان کو جو ہے انہوں نے روک لیا اور کہا کہ انہوں نے جو ہے ہمارا سامان رکھا ہوا ہے، یا حسن تدبیر سے بہرحال کوئی بھی ایک تدبیر بنی اور اپنے بھائی کو روک لیا اور کہا کہ تم لوگ جاؤ اپنے باپ سے کہہ دینا کہ بنیامین کو اس وجہ سے روک لیا گیا ہے، اس جرم کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جب گئے تو انہوں نے جب خبر دیا جناب یعقوب علیہ السلام کو، تب جو ہے جناب یعقوب نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے اس معاملے کو گڑھ لیا ہے۔ تو دکھانا یہ ہے شیخ سعدی کو کہ دیکھو، پہلی مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا اور جھوٹ بولا، اور اس بار جب سچ بول رہے ہیں تب بھی جناب یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر یقین نہیں ہو رہا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ انمٹ چوٹ کی طرح ہے کہ اگر زخم درست بھی ہو جائے تو اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ سمجھ رہی ہے؟ تو جھوٹ بولنا انمٹ چوٹ کی طرح ہے کہ اگر زخم درست بھی ہو جائے تو نشان باقی رہتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا یا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک جھوٹ میں جب مشہور ہو گئے تو ان کے سچ بولنے پر بھروسہ نہیں رہا۔ جناب یعقوب نے کہا بلکہ تم نے اپنے لیے ایک معاملہ گڑھ لیا۔ یکیرا عادت بود راستی خطائے رود در گزارند ازو۔ یکیرا ایک شخص کی عادت بود ہو راستی سچ بولنے کی، خطائے کوئی خطا رود ہو جائے، در گزارند معاف کر دیتے ہیں، ازو اس سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس کی عادت سچ بولنے کی ہو، اگر اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکا جو ہمیشہ سبق سناتا ہے اور بائی چانس اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے سبق یاد نہیں رہا تو استاذ اس کو جو ہے، اگر وہ 29 دن سبق سناتا ہے، ایک دن سبق نہیں سنایا ہے تو استاذ اس کو نہیں مارے گا کہ ہمیشہ یہ سبق سناتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس کے سچ بولنے کی عادت ہو، اگر اس سے کبھی جھوٹ سرزد ہو جائے تو لوگ اس کے جھوٹ کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں کہ یہ کسی مجبوری کی بنا پر اس نے جھوٹ بولا ہے۔ وگر نامور شد بنا راستی دیگر راست باور ندارند ازو۔ وگر اور اگر نامور شد مشہور ہو گیا، بنا راستی جھوٹ میں، اور اگر جھوٹ میں مشہور ہو گیا، دیگر دوسری بار، راست سچ، باور یقین، ندارت نہیں رکھتے ہیں، ازو اس سے، تو دوسری بار لوگ اس کی بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اس کے سچ پر لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ جھوٹ میں مشہور ہو گیا تو دوسری بار لوگ اس کی سچ پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اجل کائنات از روئے ظاہر آدمیست
و ازل موجودات سگ، ازل منے بزرگ، کائنات منے دنیا، ازرو ظاہر ظاہری اعتبار سے، آدمی است آدمی ہے، وہ منے اور ازل منے سب سے زیادہ ذلیل، موجودات موجودات سگ منے کتا، پوری کائنات میں سب سے بزرگ ظاہری اعتبار سے آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے تمام کائنات میں سب سے بزرگ آدمی ہے، اور موجودات میں سب سے زیادہ ذلیل کتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل کتا ہے۔ اور با اتفاق خردمندہ سگے حق شناس بہ از آدمی ناسپاس، وہ منے اور با اتفاق منے اتفاق سے، خردمندہ خردمند کی جمع ہے عقلمند لوگوں کے، سگ منے کتا، حق شناس منے حق پہچاننے والا احسان مند، بہ بہتر از منے سے، آدمی منے آدمی، ناسپاس منے ناشکرہ، اور عقل مندوں کے اتفاق سے احسان مند کتا یا حق شناس کتا بہتر ہے ناشکرہ آدمی سے، ناشکر آدمی سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظاہری اعتبار سے انسان کتنا بھی بزرگ اور برتر ہو، اگر اس کے اندر خوبی نہیں ہے تو وہ ذلیل انسان ہے۔ جس طریقے سے تمام کائنات میں سب سے بزرگ ظاہری اعتبار سے انسان ہے اور سب سے زیادہ ذلیل موجودات میں کتا ہے، لیکن اگر کتے کے اندر احسان شناسی کی عادت آ جائے، حق شناسی کی عادت آ جائے اور ہے بھی، تو وہ کتا ناشکرہ انسان سے بہتر ہے۔ سگیرا لقمہ ہرگز فراموش نہ گردد گر زنی صد نوبتش سنگ، سگے را جس کتے کو لقمہ ایک لقمہ تو دے دے، ہرگز فراموش نہ گردد ہرگز فراموش نہیں کرتا ہے، گر زنی اگر تو مارے، صد نوبت صد نوبت صد بار 100 بار، شین من اس کو سنگ من پتھر، جس کتے کو ایک لقمہ تو نے دے دیا وہ ہرگز تجھے فراموش نہیں کرے گا اگرچہ تو اسے 100 مرتبہ پتھر سے مارے۔ جس کتے کو ایک لقمہ تو نے دے دیا ہرگز وہ فراموش نہیں کرے گا اگرچہ تم اس کو 100 بار پتھر سے مارے۔ وہ اگر عمر نوازی سفلے را بکمتر چیزیں آیت باتو در جنگ، وہ گر اور اگر عمر پوری عمر پوری زندگی نوازی تو نواز دے نمازے، سفلا را کسی کمینے کو، اور اگر تو پوری زندگی کسی کمینے کو نوازے، بکمتر چیزیں آیت باتو در جنگ، بکمتر چیزیں معمولی سی چیز پر، آیت آئے گا باتو تیرے ساتھ در جنگ لڑائی میں تیرے ساتھ جنگ کرے گا، معمولی سی چیز پر تیرے ساتھ جنگ کر لے گا، اور اگر پوری زندگی تو کسی کمینے کو نوازے معمولی سی چیز پر تیرے ساتھ جنگ کر لے گا۔ از نفس پرور ہنر پروری نہ آید، اور بے ہنر سروری رانا شاید۔ از نفس پرور، از منے سے نفس پرور منے ہوتا ہے، نفس پرور منے ہوتا ہے خواہش پرست انسان، خواہش پرست انسان، آرام پرست انسان۔ ہنر پروری، ہنر پروری نیاد منے نہیں ہوتی، ہنر پروری مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ہنر دیکھ کر کے اس کی تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔ آرام پرست انسان سے ہنر پروری نہیں ہوتی ہے، اور بے ہنر، بے ہنر سروری منے سرداری، رامنے کو نشاید منے لائق نہیں ہے، اور بے ہنر انسان سرداری کے لائق نہیں ہے۔ تو آرام پرست انسان سے ہنر پروری نہیں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی وہ ہنر نہیں سیکھ سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آرام پرست انسان کوئی ہنر نہیں سیکھ سکتا ہے، اور بے ہنر انسان کبھی سرداری نہیں کر سکتا۔ مکن رحم بر مرد بسیار خار، کہ بسیار خار است بسیار خوار، پہلا دونوں خار ہے اور آخری والا خوار ہے۔ مکن مت کر، رحم رحم، بر منے پر، مرد منے مرد، بسیار خار زیادہ کھانے والا، پیٹو زیادہ کھانے والے آدمی پر رحم مت کر، کہ منے کیونکہ بسیار خار است، بسیار منے زیادہ، خار منے کھانے والا، است منے ہے بسیار خوار بہت زیادہ، خوار منے ذلیل، کیونکہ زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔
تو زیادہ کھانے والے آدمی پر رحم مت کر، کیونکہ زیادہ کھانے والا زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق رہا۔ اگر یہ سبق مفید ہو تو آپ اپنے احباب اور چاہنے والوں میں اسے شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔